میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ پھر تم جا رہی ہو؟ فون کا ریسیور کانوں سے ہٹاتے ہی نانو نے اس سے سوال کر دیا۔ ہاں نانو، میں تمہاری سیٹ کروا دیتی ہوں۔ کتنے دن رہو گی وہاں؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ کم از کم 1 ہفتہ، اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی پتہ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن 1 ہفتے بعد تمہارا کالج بھی تو کھل رہا ہے۔ نانو نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن نانو کچھ نہیں ہوتا اگر میں کالج سے کچھ چھٹیاں بھی لے لوں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کتنی دیر کے بعد پاپا سے مل رہی ہوں۔ لیکن تمہاری اسٹڈیز کا حرج ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا نانو، میں واپس آنے کے بعد سب کچھ کور کر لوں گی۔ آپ جانتی ہیں مجھے یہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم شیلا کو فون پر کالج میں اپلیکیشن دینے کا کہہ دینا۔ نانو اسے ہدایت دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات وہ بے تحاشا خوش تھی، اور یہ خوشی کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی، حتیٰ کہ عمر سے بھی۔ رات کے کھانے پر نانو نے نانا کو اس کے کراچی جانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عمر نے اس وقت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ آج پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر مسکرا رہی تھی۔ نانا کچھ دیر اس سے اس کے پاپا کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے پروگرام کے بارے میں بتاتی رہی۔ رات کو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب نانا اس کے کمرے میں آئیں۔ کل صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے، تم 7 بجے تک تیار ہو جانا۔ میں نے عمر کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گا، انہوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا۔ عمر ڈراپ کرے گا؟ مگر عمر کیوں نانو؟ ڈرائیور کو کہیں نا۔ وہ کچھ سٹ پٹائی تھی۔ ڈرائیور آج نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کل بھی آنا ہے یا نہیں۔ ویسے بھی ڈرائیور 8:30 بجے آتا ہے، اور تمہیں 8 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جانا چاہیے۔ آج ڈرائیور آ جاتا تو میں اسے کل جلدی آنے کا کہہ دیتی۔ آپ نانا سے کہہ دینا، وہ مجھے ڈراپ کرنے کے لیے پھر اصرار کیا تھا۔ تمہارے نانا کو میں اتنی صبح کہاں اٹھاؤں؟ تمہیں عمر کے ساتھ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں بس ویسے ہی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس وہی تمہیں صبح چھوڑنے جائے گا، نانو نے حتمی طور پر کہا تھا۔ علیزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ تو صبح اٹھتے ہی نہیں، تو پھر کل؟ نانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہارا نہیں میرا پرابلم ہے۔ کل وہ اٹھ جائے گا، اور نہیں بھی اٹھتا تو میں اسے اٹھا دوں گی، نانو کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ اگلی صبح وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اپنا بیگ لے کر جب لاؤنج میں آئی تو وہاں عمر نہیں تھا۔ تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو، نانو نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ نہیں نانو، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس آپ ملازم سے کہیں میرا بیگ گاڑی میں رکھ دے، اس نے بیگ فرش پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، ناشتہ کر لو۔ نانو مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے یا نہیں؟ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا ہے، میں کھا لوں گی پلین میں، پتہ نہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں، بس تم یہی کھاؤ۔ نانو کی ضد برقرار تھی۔ پلیز نانو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بلیو می، میرا دل واقعی نہیں چاہ رہا، وہ منمنائی تھی۔ چلو یہ جوس پی لو۔ علیزہ نے کچھ سوچ کر جوس کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ نانا نے ملازم کو آواز دے کر بیگ گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا۔ آپ دیکھ لیں کہ عمر ابھی تک نہیں آیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس نے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک سو رہا ہوگا، آپ نے خواہ مخواہ اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا۔ علیزہ نے گھڑی دیکھی۔ میں پتہ کرواتی ہوں، سو بھی رہا ہوگا تو ملازم اسے اٹھا دے گا، یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، نانو نے اطمینان سے کہا تھا۔ ملازم کو آواز دے کر انہوں نے اسے عمر کے کمرے میں بھیجا۔ ملازم چند منٹوں میں ہی واپس آ گیا۔ عمر اس کے پیچھے تھا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ وہ نائٹ سوٹ اور سویپرز میں ملبوس تھا۔ نانو نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہیں آج علیزہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ مجھے جگانے کے لیے ملازم کو بھیجنا پڑا۔ نہیں، ملازم کے جانے سے پہلے ہی اٹھا ہوا تھا، مجھے یاد تھا، میں الارم لگا کر سویا تھا۔ علیزہ نے 7 بجے تیار ہو کر نیچے آنا تھا، میں نے سوچا 15 منٹ میں بریک فاسٹ کرے گی، میں 7:10 کا الارم لگا کے سویا اور 5 منٹ میں یہاں ہوں، اس نے انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی ہر چیز ہمیشہ کی طرح تھی۔ نانو اس کی بات کے اختتام پر کچھ فخری انداز میں علیزہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر نظریں چرا گئی۔ چلیں علیزہ، عمر نے اس بار علیزہ سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ آتی ہوں۔ نانو نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمر ان کے آگے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب نانو نے اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ وہاں جاتے ہی مجھے رنگ کر لینا، مجھے تسلی ہو جائے گی، انہوں نے علیزہ سے کہا، اور کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ۔ علیزہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ عمر نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ علیزہ نے ایک بار پھر نانو کی طرف ہاتھ ملایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نانو وہیں پورچ میں کھڑی ہاتھ ہلاتی رہیں۔ بہت خوش ہو علیزہ؟ گاڑی سڑک پر لاتے ہی عمر نے اسے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ تمہارے پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ظاہر ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں گے، اس نے فخری انداز میں کہا تھا۔ وہاں ایئرپورٹ پر کون ریسیو کرے گا تمہیں؟ عمر نے موڑ لیتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ پاپا ہی ریسیو کریں گے، اس نے بے اختیار جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے پاپا کافی سال کے بعد آئے ہیں پاکستان؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، 3 سال کے بعد۔ تم 3 سال کے بعد مل رہی ہو؟ 4 سال بعد۔
ہر سال کیوں نہیں ملتی؟ بس ویسے ہی پاپا تو مجھے مسقط بلاتے رہتے ہیں مگر میرا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کو۔ میں ممی کے پاس چلی جاتی ہوں اس لیے کہ مسقط میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں شاید مجھے وہاں کا موسم سوٹ نہیں کرے گا۔ مجھے اصل میں آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ یک کے بعد دیگر وضاحتیں کرتی جا رہی تھی۔ عمر جہانگیر نے گردن موڑ کر چند لمحے اسے دیکھا۔ ہاں واقعی آسٹریلیا میں رہنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا تھا۔ اس نے جیسے اس کے جھوٹ میں اس کی مدد کی۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بار پھر ونڈو اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور پرسکون تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ ہاں آسٹریلیا میں زیادہ مزہ آتا ہے اس لیے میں وہیں جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ راستے میں ایک فلاور شاپ پر اس نے گاڑی روک دی۔ کچھ کہے بغیر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ چند منٹ بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں سفید للی کا بوکے اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے علیزہ کی گود میں رکھ دیا۔ وہ حیران ہو گئی۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ مگر کس لیے؟ پھول دینے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی، کسی وجہ کے بھی تو دیے جا سکتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی تمہیں بہت سے گفٹ دیتا رہتا ہوں، تم انہیں بھی گفٹ سمجھو۔ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تھینک یو۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا۔ ویلکم، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ ایئرپورٹ پر گاڑی پارک کرنے کے بعد اس نے علیزہ کا بیگ اٹھا لیا تھا۔ علیزہ نے اس سے بیگ لینا چاہا۔ اٹس آل رائٹ، میں تمہیں اندر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے بیگ نہیں دیا۔ علیزہ نے دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ تم واپس کب آؤ گی؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد یا شاید کچھ دن زیادہ لگ جائیں، اس نے اسے بتایا۔ واپسی پر تمہیں ایک اور خوشخبری ملے گی، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ کیسی خوشخبری؟ یہ تو تمہیں واپسی پر ہی پتہ چلے گا۔ پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح، اس نے اصرار کیا تھا۔ بس یہ تو تمہیں واپس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ بیگ اسے تھماتے ہوئے اس نے علیزہ کو خدا حافظ کہا۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ علیزہ، اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ آئی ول مس یو، اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگلش میں کہا۔ وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اس کا دل نہیں لگا تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی۔ نانو رات کے لیے کیا پکوا رہی ہیں؟ کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں اپنے لیے نہیں، عمر کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کے لیے کیا بنوا رہی ہیں؟ نانو کرسی پر بیٹھی ملازم سے فریزر صاف کروا رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ حیرانی سے دیکھا تو عمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنوا رہی۔ کیوں نانو؟ وہ کچھ حیران رہ گئی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ رات کو آ رہا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ 2 بجے کی فلائٹ سے یہاں آئے گا۔ پہنچتے پہنچتے اسے 3 بج جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، سیدھا سونے کے لیے چلا جائے گا۔ پھر بھی نانو فرض کریں اس نے کھانا نہ کھایا ہوا تو؟ یہ فرض کرنے والی بات ہے ہی نہیں، وہ رات کا کھانا یقیناً فلائٹ میں ہی کھائے گا۔ تم جانتے ہو کہ کھانے کے معاملے میں وہ کتنا باقاعدہ ہے۔ پھر بھی نانو بھوک کا کیا ہے، وہ تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ اگر اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیا، بعض دفعہ تم حماقت کی حد کر دیتی ہو علیزہ۔ اس طرح بات کر جیسے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ تمہیں پتہ ہے ہر وقت فریج میں 2-3 ڈشز ضرور ہوتی ہیں، بھوکا نہیں سوئے گا وہ۔ علیزہ کو شرمندگی سی ہوئی۔ البتہ کل کے لیے میں کافی ڈشز بنوا رہی ہوں، تم دیکھ لینا، بلکہ خود بھی خانسامہ سے کہہ دینا اگر کوئی چیز وہ بھول جائے تو۔ اب دوبارہ ملازم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچن سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا۔ ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ اپنے کمرے میں جا کر رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک لباس اس نے منتخب کیا۔ ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں آ گئی۔ نانو، عمر ڈرائیور کو پہچانے گا کیسے؟ یہ ڈرائیور تو وہ نیا ہے اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی تھی۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام لکھ دیا ہے۔ عمر کارڈ اس کے پاس دیکھ کر خود ہی آ جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو کھانا اس نے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا۔ پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وقت کو پڑھ نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتار بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نانو، آپ ڈرائیور کو کتنے بجے بھیجیں گی؟ کھانے سے فارغ ہو کر علیزہ نے پوچھا۔ 1 بجے۔ آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو جا کر سو جاؤ۔ نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی، تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے، نانو نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، اس نے اس کی یاد دہانی کو انسنی کرتے ہوئے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔
ٹی وی پر پروگرام دیکھتے وہ ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ایک بجے انہوں نے باہر گاڑی کے اسٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ 1:30، 2، 2:30، 3۔ 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی تھی۔ عمر آ گیا ہے، بے اختیار الیزا کے منہ سے نکلا۔ وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ الیزا کا جھٹکا لگا، گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، نانو گاڑی میں عمر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نانو نے ہڑبڑا رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا اعظم، عمر کہاں ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ وہ جی فلائٹ کینسل ہو گئی، موسم کی وجہ سے۔ کیا؟ فلائٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتا تو دیتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، نانو نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں جی، میں نے تو انکوائری کاؤنٹر سے پتہ کروایا تھا، آپ بے شک خود ہی فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ نانو ابھی بھی بے یقین تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، الیزا نے کچھ مایوسی سے کہا تھا۔ نہیں، عمر اتنا لاپرواہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیگم صاحبہ میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، الیزا نے نانو کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ عمر کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ نانو اب بھی فکر مند تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا صبح فون کر دے، الیزا نے نانو کو تسلی دی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، اب آپ سو جائیں نانو۔ ہاں میں تو سو جاؤں گی، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب جھنجھلا رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح انتظار کرنے کا؟ نانو ٹھیک کہتی ہیں، بعض دفعہ واقعی حد کر دیتی ہے حماقت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ عمر کی نہ آنے کی اطلاع دینی چاہیے تھی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بے اختیار اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگنے لگا۔ کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے والی ہر چیز ایک دم نامکمل نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچھ اور دل گرفتہ ہو گئی۔ کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے انہیں نئی جگہوں پر رکھا۔ مدھم آواز میں اسٹیریو آن کر دیا۔ کل کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے بھی وہ یہی کیسٹ سن رہی تھی۔